علی بھائی اگلا سوال بھی آپ کے محبوب جو سیاسی لیڈر ہیں وہ میرے متھے کتے مار رہے ہو محبوب. ہم تو میرے بھائی آئین اور ڈیموکریسی سے محبت کرتے ہیں, اسلامک ڈیموکریسی سے. ہمارا کل کوئی اور پرائم منسٹر آ جائے گا وہ بھی ہمارا محبوب ہی ہوگا, ہم اس کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. تو جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور چیف جسٹس صاحب کی ایک اور مہم ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مہم چلائی ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے تو ہمیں گلہ ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر. یعنی ایک عالم دین ہے اور ان کو یعنی دین کا علم ہے, کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں, لاکھوں میں ان کے فالورز ہیں. اس کے باوجود مطلب انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ وہ یعنی ان کے سامنے, یعنی پرائم منسٹر کے سامنے اور چیف جسٹس کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہیں. اور پھر جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے وہ یعنی انتہائی مزہ کا خیز وہ واقعہ تھا. وہ جو انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جی ایک عورت کے پتہ نہیں 8 کے 9 بچے تھے, تو میں نے اس کے خاوند کو کہا کہ جی تو اپنی عورت کا آپریشن کیوں نہیں کرا لیتا, تو اس نے کہا جی اے میرا جنا کیوں نہیں آپریشن کرا لینا. چلیں انہوں نے مزاح کے طور پہ بھی بات کی, لیکن یہ یعنی دین کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا. آپ انہیں لوگوں کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ یہ تو اسلام میں بالکل یعنی عورت اپنی یہ یعنی کیپیبلٹی ختم کروا دے. اب میں ذرا کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا کیونکہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ مجالس دیکھنی ہوتی ہیں. یا مرد اپنی یہ کیپیبلٹی ختم کروا لے اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس قسم کے مشورے دینا پھر ایک عالم دین کے منہ سے تو بالکل زیب نہیں دیتا. باقی رہ گئے چیف جسٹس صاحب یا عمران خان صاحب, ان کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان لوگوں کے پاس دین کا اتنا نالج تو کوئی نہیں ہے. تو جب اس طرح کے علماء کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی وہ اور طرف چل پڑیں گے. ہم اس مقدمے کو غلط سمجھتے ہیں جو بہبود آبادی کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم برتھ کنٹرول اگر کوئی میاں بیوی آپس میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے حق میں ہے, اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر برتھ کنٹرول کرتا ہے کہ جی ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا, ان کو کھلاؤں گا کہاں سے, ان کو پلاؤں گا کہاں سے, اور پھر وہ ایک مہم بھی کھڑی کر دی جاتی ہے برتھ کنٹرول کے نام کے اوپر, یہ آبادی کنٹرول کرو, اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. پہلے تو یہ قرآن پاک میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر, آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک, ان میں جو ایک کمانڈ ہے, 4th کمانڈ ہے, وہ آپ دیکھیں کتنی واضح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 نمبر, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, اس اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے. یعنی جو لوگ اب پریگنینسی ضائع کروا دیتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کے فگر ہیں کہ روزانہ 3000 بچیاں جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی تھی نا پریگنینسی کے دوران کہ یہ بچیاں پیدا ہونے لگی ہیں, ان کو ضائع کروا دیا جاتا. روزانہ 3000, روزانہ. ظاہر ہے وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی, 40 دن گزرے ہیں, 10 دن گزرے ہیں, 15 دن گزرے ہیں, کتنے مہینے گزرے ہیں, اس سے غرض ہی نہیں ہے, آپ ضائع نہیں کروا سکتے. اس میں یعنی بہبود آبادی کا رد ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا, لیکن انڈائریکٹلی ایک تھیم پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی. یہ ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو گئی نا کہ رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی اور بھی آیات قرآن پاک میں بہت ہیں, کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ اولاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اب اولاد, ایک بندہ کہتا ہے جی کھائیں گے کہاں سے, تو آبادی اگر یہ ہو گئی, میں نے کئی دفعہ بتایا میرے بھائی 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, اور اس ٹائم بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ جی جناب 100 سال کے بعد اگر 2 ارب آبادی ہو گئی تو کیا ہوگا, 3 ارب کیا ہوگی. وہ 2 بھی نہیں ہوئی, 3 بھی نہیں ہوئی, 4 بھی نہیں ہوئی, 7 ارب ہو گئی. تو زمین نے اپنے خزانے بھی اگل دیے. آج سے 100 سال پہلے یعنی یا 150-200 سال پہلے موچی بناتا تھا جوتیاں, آج جتنی آبادی ہے موچی جوتیاں بنا سکتے ہیں؟
آدم ہوتی چاہیے آپ کو جتنے بندے ہیں. تو مشینیں اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے. انرجی کی ضرورت, اس وقت لوگوں نے انرجی انجوائے نہیں کی جو آج ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو مٹی کا تیل نہیں تھا. مٹی کا تیل تو یعنی آج سے 200-250 سال پہلے نکلا ہے, اس سے پہلے تو نہیں موجود تھا. اور اب یہ سولر سیل کے ذریعے جو انرجی والا معاملہ, یہ وہ معاملہ ہے جو رینیویبل ریسورس ہے انرجی کا, نہ ختم ہونے والا. آئل تو پھر بھی ختم ہو جائے گا, سولر انرجی تو نہیں ختم ہوگی. یہ سارے ریسورسز اب آگے ہیں. آج بھی جناب لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں امریکہ جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے, فالتو پیدا ہوتی ہے. سی فوڈ کی طرف جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی ہوئی ہے. اس کی بجائے ہم جو مال کی جو منصفانہ تقسیم ہے نا, اس کے اوپر ایمفسائز کریں. پھر یہ جن یعنی تحقیقات کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ ایک تحقیق کا رخ چیف جسٹس صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ محققین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ برتھ جو کنٹرول ہے, اس نے برتھ ریٹ کو نیگیٹو میں کر دیا ہے. کتنے یورپین ملک ہیں جس میں نیگیٹو میں جا رہا ہے. یہ آپ کو ویزا آفر کیوں وہ کر رہے ہیں, کینیڈا سے کیوں ہو رہی ہے, آبادی کم ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, کوئی پرورش کرنے والا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ اولاد پیدا کرتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت صرف ایک وہ اس سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اسلام میں تو انسان کی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ اس کو رکھا گیا. ایک خاندانی نظام ہے, ماں باپ کا رشتہ ہے, اولاد ہے, ان کا ایک تقدس ہے, اور ماں نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے, باپ نے جو ہے فائنینسز ارینج کرنے, نان و نفقہ, یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ ہم کیسے کریں گے, آپ ریسورسز کو بڑھانا شروع کریں, ریسورسز ایکسپلور کریں. مین پاور ہوگی تو ریسورسز ایکسپلور ہوں گے نا, انسانوں نے ایکسپلور کرنا ہے نا. البتہ اگر کوئی میاں بیوی اپنے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی برتھ کنٹرول وہ کرتے تھے اپنے لیول پہ, اس کو عزل کہا جاتا تھا. یعنی وہ جب اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یوں نہ کرو تو کیسا ہے, اولاد تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے, لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں فرمایا. ہاں آزاد عورت یعنی بیوی کے کیس کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر برتھ کنٹرول نہیں کی جا سکتی. مرد و عورت اگر مل کے کنٹرول کریں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں نہ مرد اپنے آپ کو نہ اہل کرے گا, نہ عورت نہ اہل کرے گی اس پوائنٹ آف ویو سے. بلکہ وہ جو بھی ایک ذرائع اس وقت یعنی کنڈوم کا استعمال ہے یا باقی چیزیں, وہ والی چیزیں ایسی استعمال کی جائیں جس سے پرماننٹلی وہ ابیلٹی لاس نہ ہو, ورنہ وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے. سورہ نساء کے اندر 119 نمبر آیت میں آیا نا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دن کے اندر ایک عورت کے 3 بچے مر گئے تھے پانی کی ٹینکی کی صفائی کے دوران, یعنی صفائی کرتے ہوئے اس میں گر گئے, مر گئے. اور وہ مطلب اس کے مرد یا اس عورت نے اپنی کیپبلٹی ختم کروا لی ہوئی تھی, 3 ہی اولاد تھی, ختم ہو گئی. اب وہ کیا کریں گے, تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا, تو اب وہ اولاد کی تو اس سے تو محروم ہو گئے نا. تو یہ اس چیز کو پرماننٹلی ختم نہیں کروانا چاہیے. کیپبلٹی رکھیں, آپ باقی ریسورسز استعمال کریں, جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اس کی مہم چلانا کہ آپ لوگوں کو ایمفسائز کریں گے جی تسی بھی کرو یا ہم جرمانہ لگا دیں گے, جس طرح چائنا کے اندر ہے. چائنا میں آپ کو پتہ ہے پہلے ایک بچے کی اجازت تھی, پھر وہ انہوں نے انالیسس کیا کہ اس سے تو بہن بھائی کا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا, دنیا میں ایک رشتہ ہی ختم ہو گیا, اور اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اب 2 کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا سیکھ رہی ہے. اس طرح کے ایشوز کو آپ نے پیغمبروں کے زیر سایہ سیکھنا ہے سر. یہ آپ کو ایکوائرڈ نالج نہیں بتائے گا, ریویلڈ نالج بتائے گا, وہی کا علم بتائے گا. تو یہ یعنی جو مہم چل رہی ہے بالکل غلط ہے. آپ اور چیزوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ نہ لگائیں. آپ ایمفسائز اس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی یہ بھی مطلب ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے نا کہ اب جس طرح یہ ہمارے جو بالکل غریب طبقہ ہے, یہ جھونپڑیوں میں لینے والے لوگ ہیں, ان کے بھی 10-10 12-12 بچے ہوتے ہیں, وہ سارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اب پھر اسی یعنی تصویر کا ایک دوسرا بھیانک رخ ہے. اپنے یعنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے, لیکن کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے. ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے, اس کی فائنانس اتنی ہے, اس کو آپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تو غلط ہے نا. وہ ہر شخص اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ آپ
کام چوک کے رکھو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا سر، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بالکل غلط رخ ہے، اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر آپ لوگوں کو قائل کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ اتنی اولاد ہو جن کی آپ اچھی تربیت کریں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں، اور تاکہ وہ ایک کارآمد اس معاشرے کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، ہاں مینٹلی ایجوکیٹ کریں، یہ پابندیاں نہ لگائیں۔ اور چونکہ اسلام دونوں علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج کو بھی، یعنی وحی کے علم کو بھی، اور ایکوائرڈ نالج کو بھی، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، یہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک علم بھی ویریفائی کر دینا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط مانی جائے گی۔ مثلا ہمیں علم سائنس نے بتایا کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے نا، یہ خدائی قوانین کا علم ہے نا، یہ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہے، خدائی قوانین ہے، سائنس نے تو صرف ڈسکور کیا ہے ان کو۔ اس طرح نیکڈ آپ جسم ٹچ کریں یورینیم کے ساتھ تو وہ آپ کو سکن کینسر کر سکتا ہے، اب قرآن حدیث میں نہ بھی لکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایکوائرڈ نالج میں تو ہے نا، یہ دونوں علوم اللہ نے دیے ہیں نا۔ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی۔ اس سے توہمات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہ اس کو وہی مانتی ہے کہ یہ نحوست ہے، نہ سائنس مانتی ہے، تو چھوڑ دیں اس کو۔ ایون نبی علیہ السلام تو اس سے بھی بہت آگے گئے ہیں۔ اب یہ بڑی خطرناک روایت ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں، میں نے مسئلہ 39 میں بیان کی تھی، میں یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اوپر امام نووی نے صحیح مسلم کے اندر باب کیا باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن معاملات میں واجب ہے۔ وہ تعبیر نحل والا واقعہ جو ہے، کھجوروں والا، کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، گرافٹنگ کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، نیچر کو بدلنا ہے نا، ایک کی ادھر لگائی ایک کی ادھر، آپ نے منع نہیں کیا لیکن مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا تو فصل خراب ہوگی، نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے آگے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا نہ کرو، میرا تو ایک مشورہ تھا، اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہارے ساتھ کروں تم اس کو ماننے کے پابند ہو، اگر میں کوئی ذاتی مشورہ تمہارے دنیا کے کام میں دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جیٹ انجن بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے، آپ ہدایت کے امام ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا کوئی لائق ترین صحابی بھی اس وقت دنیا میں آ جائے اور اس کے سامنے ہم موبائل فون رکھیں اور بتائیں یہ اتنی دور تک سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو فزیکل ورلڈ نے کتنی ترقی کر لی ہے، ہمارا بچہ ان چیزوں کو استعمال کر لے گا، ان کو پہلے سیکھنا پڑے گا تو استعمال کریں گے، تو ان کی کوئی بزرگی سٹیک میں نہیں لگ جائے گی، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ تو سائنسی حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے تجربات کی بنیاد پہ جو سائنسی علم ہے نا اس کے اوپر اپنی ورڈک آپ نے واپس بھی لی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روک دیا تھا جو عورتیں دودھ پلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے فارس اور روم کی عورتوں کو کے بارے میں یہ مجھے آبزرویشن ملی ہے کہ وہ بھی یعنی دودھ پلانے کے دوران بھی جب ان کے مرد ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور نیکسٹ پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے دودھ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لہٰذا اب میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو آپ نے کوئی وہی کے ساتھ تو نہیں، وہ ایک فزیکل سائنٹیفک ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایک بات کی ہے نا۔ ابھی بہت ٹیکنیکل گفتگو ہیں، اور دیکھیں نبی علیہ السلام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ بھئی دیکھو اللہ کے راستے سے کوئی بات کروں تم مانو گے، دنیاوی مشورے میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام نے تو گرافٹنگ نہیں کی تھی، آپ کا تو ایکسپیرینس تھا بھیڑوں کا، بکریاں پالنے کا، باقی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔
یعنی اگر آج کے دور میں صحابہ کرام ہو تو ان کو بھینس کی عادتوں کا تو نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے تو بھینس دیکھی بھی نہیں ہوئی، صرف امام حنیفہ نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا، تو وہ بھینس چونکہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ تو اس طرف پایا جاتا ہے نا. بھینس کی عادتیں گائے سے بالکل مختلف ہیں. بھینس جو ہے نا وہ کیچڑ میں بھی رہ جاتی ہے، گندا مندہ جانور ہے، اور وہ جو گائے ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ جانور ہے، صاف ستھرا رہتا ہے. اور بھینس جو ہے اس ڈالے سے بڑی لاڈلی ہے، فوراً بیمار ہو جاتی ہے، اس کی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، ادروائز تو یہ بیمار ہونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. وہ ذرا ٹف جانور ہے گائے جو ہے. تو ان کی عادتیں بڑی مختلف ہیں ایک دوسرے سے. تو اب ظاہر ہے کہ جس نے بھینس دیکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ جب تک بھینس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں کرے گا اس کا نالج نہیں آئے گا. تو جو سائنٹیفک فیکٹس اور یعنی فزیکل فینومینا کی آبزرویشنز ہیں، یہ اس کو آپ نے دین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا بلکہ ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. اس لیے اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. سر وہ دائرہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن سچائی دونوں طرف پائی جاتی ہے. البتہ جو چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم سائنس میں نہیں پیش کریں گے، کوئی سائنس کی ڈومین میں نہیں آئیں گی. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ ویب کیم لگا کے عذاب قبر ڈیٹیکٹ کر لے یا فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر لے، وہ نہیں کر سکتی. وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، جن کی وجہ سے یہ موبائل اور سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن ہے تو یہ فزیکل چیز ہے نا، فزیکل چیز ہے نا. ٹھیک ہے، آواز دیکھ نہیں ہم سکتے، محسوس کرتے ہیں، فزیکل چیز ہے. فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سائنس کی ڈومین میں ہے، اور جو ما بعد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں علم غیب کے ساتھ، وحی کے ساتھ. اس میں آپ نے ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے بس. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہے، عذاب قبر دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ ان کے اوپر ایمان رکھا جائے گا. باقی جو فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں، جنگوں میں بھی آپ دیکھیں نا، اب یہ جو غزوہ خندق میں جو خندق کھودنے کا مشورہ ہے حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا نا، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پہ فارس کی جنگوں میں اسے آبزرو کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایکسپیرینس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ فائدہ مند بھی ہوا. تو اس حوالے سے ان دو مختلف چیزیں ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو.